حضرت سودا جو تھی یہ قریش کا ایک بہت مشہور قبیلہ تھا، خاندان تھا، قبیلہ بنو عامر، اس سے یہ تعلق رکھتی تھی، اور یہ بھی بالکل شروعات میں اسلام لانے والی عورتوں میں سے تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل شروعات میں اسلام لانے والوں میں سے تھی، اور ان کے شوہر جو تھے حضرت سکران بن عمرو، وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے، صحابی تھے، اور حبشہ کی طرف جو دوسرا قافلہ گیا تھا مسلمانوں کا ہجرت کرنے کے لیے، اس قافلے میں حضرت سودا اور ان کے شوہر حضرت سکران بھی گئے ہوئے تھے۔ جب اس ہجرت کرنے کے بعد جب حبشہ سے وہ لوگ واپس مکہ آئے تو کچھ ہی دنوں کے بعد حضرت سکران کا انتقال ہو گیا اور حضرت سودا بیوہ ہو گئی، اور ان کی عدت کے پیریڈ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ جب حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا تو مکے میں ایک عورت رہتی تھی حضرت خولہ بنت حکیم، یہ اللہ کے رسول کے گھر میں آتی جاتی تھی۔ حضرت عثمان ابن مظعون کی یہ اہلیہ تھی، اللہ کے رسول سے بڑا قریبی تعلق تھا۔ تو یہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول کے پاس آئیں اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ انی اراکا قد دخلت کا خلت بفقد خدیجہ، اے اللہ کے نبی خدیجہ کے جانے کے بعد میں آپ کو بڑا اداس محسوس کرتی ہوں، بڑے اداس آپ رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اجل، ہاں اے خولہ بالکل صحیح کہہ رہی ہو، ام العیال و ربۃ البیت، خدیجہ کے جانے کے بعد میرے بچوں کی ماں چلی گئی ہے اور میرے گھر کی مالکن چلی گئی ہے، میرے گھر کا سرپرست چلا گیا ہے، میرے گھر کا ایک گارجین چلا گیا ہے، اگر میں اداس ہوں تو یہ نیچرل بات ہے۔ تو حضرت خولہ نے کہا انا اخطب علیک، اے اللہ کے رسول اگر آپ کی اجازت ہو تو میں کوئی رشتہ دیکھوں؟ اللہ کے نبی نے کہا کہ ظاہر ہے کہ عورتوں کا مسئلہ ہے، آپ زیادہ مناسب سمجھتی ہیں، آپ دیکھیں کوئی رشتہ۔ تو حضرت خولہ نے کہا ان شئت بکرن و ان شئت سیبا، اے اللہ کے رسول آپ کیا پسند کریں گے، کسی کنواری عورت سے خاتون سے شادی کریں گے یا کسی بیوہ مطلقہ سے کریں گے؟ اللہ کے رسول نے پوچھا ویسے تمہاری نظر میں رشتے کون کون سے ہیں، کون بیوہ ہے اور کون کنواری ہے، تم نے کون سا رشتہ دیکھا ہے؟ تو حضرت خولہ نے دو رشتے ذکر کیے، ایک حضرت عائشہ کا رشتہ ذکر کیا جو کہ کنواری تھی، اور حضرت سودا کا ذکر کیا جو تقریباً 50 سال کی بیوہ تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا سے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ جب حضرت سودا کی عدت ختم ہو گئی تو حضرت خولہ بنت حکیم ان کے گھر گئیں، اور ان کے والد حضرت سودا کے جو والد تھے زمعہ، ان سے ملاقات انہوں نے کی اور ان سے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ جب حضرت سودا کے سامنے یہ بات آئی کہ اللہ کے رسول مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں، حضرت سودا نے کہا اللہ کے رسول ہمارے ہادی ہیں، رہنما ہیں، رسول ہیں، اور میں پوری خوشی کے ساتھ اللہ کے رسول کی اس بات کو قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ نکاح ہوا، اور یہ نکاح رمضان کے مہینے میں، جس مہینے میں حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اسی مہینے میں، یا بعض روایات کے مطابق شوال کے مہینے میں نکاح ہوا، اور مہر جو تھا وہ تقریباً 400 درہم مہر تھا، اور اس وقت اللہ کے نبی کی بھی عمر اور حضرت سودا کی عمر، دونوں کی عمر تقریباً 50 برس کی تھی۔ نکاح کے پہلے حضرت سودا نے خواب دیکھا تھا کہ آسمان سے چاند جو ہے وہ آسمان پھٹا اور چاند ان کے اوپر آ کے گرا۔ اللہ کے رسول سے نکاح کے پہلے انہوں نے یہ خواب دیکھا تھا، اپنے شوہر کی زندگی میں یہ خواب دیکھا تھا، تو شوہر نے اس خواب کی تعبیر بتائی تھی، اس خواب کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت جلد انتقال کرنے والا ہوں اور کوئی بہت بڑی شخصیت کہ تم نکاح میں جانے والی ہو۔ چنانچہ جب اللہ کے رسول کے ساتھ نکاح ہوا تو حضرت سودا کو محسوس ہوا کہ وہ خواب جو ہے وہ بالکل صحیح تھا، اور عرب کا جو چاند تھا اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے نکاح میں ان کو آنے کا شرف ملا۔ اب آپ یہ اندازہ لگائیں کہ حضرت سودا نے جب اللہ کے رسول سے نکاح کیا تو اللہ کے رسول کے گھر میں 3 بیٹیاں تھیں۔ حضرت رقیہ ہیں، نہیں معاف کیجیے، حضرت رقیہ کی شادی ہو چکی ہے حضرت عثمان سے، حضرت ام کلثوم ہیں، اور اسی طریقے سے حضرت فاطمہ ہیں، اور حضرت زید ابن حارثہ کی بیوی رہتی تھی ام ایمن۔ یہ پوری فیملی اللہ کے رسول کے گھر میں رہتی تھی۔ اب ایک نئے پریوار میں اور بیٹیوں کو سنبھالنا، خاص طور سے سوتیلی بیٹیاں، میں سوتیلا جب رشتے میں لگ جائے تو دونوں طرف بڑی غلط فہمیاں رہتی ہیں۔ حضرت سودا نے نکاح کے بعد اپنی ان بیٹیوں کو اتنا پیار دیا کہ تاریخ میں اور حدیث کی کسی کتاب میں ایسا کوئی واقعہ نہیں ملتا کہ کبھی حضرت فاطمہ سے یا حضرت ام کلثوم سے اور حضرت سودا سے کبھی کسی مسئلے کو لے کر کے نوک جھوک ہوئی۔ بھئی حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی کے ساتھ سن 2 ہجری میں ہوئی، حضرت ام کلثوم کی شادی حضرت عثمان غنی کے ساتھ 3 ہجری میں ہوئی، یعنی تقریباً 5 یا 6 سال ان سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ حضرت سودا نے گزارا ہے، مگر
ایک اچھی ماں کا کردار نبھایا, بیٹیوں کو کبھی کسی شکایت کا موقع نہیں دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے, آپ نے اپنا گھر پہلے نہیں بنایا, پہلے اللہ کا گھر بنایا. مسجد کی تعمیر ہوگی تو 2 کمرے آپ نے بنوائے. ایک کمرہ آپ نے حضرت سودا کے رہنے کے لیے بنوایا اور ایک کمرہ آپ نے حضرت عائشہ کے رہنے کے لیے بنوایا, کیونکہ مدینہ جانے کے بعد حضرت عائشہ کی رخصتی ہو گئی تھی. تو جب کمرے بن گئے تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید ابن حارثہ اور حضرت ابو رافع کو 2 اونٹ دیا اور 500 درہم دیا اور کہا کہ جاؤ میری فیملی کو لے کر کے آؤ. چنانچہ حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ام کلثوم, حضرت فاطمہ اور اسی طریقے سے حضرت زید کی بیوی ام ایمن اور حضرت زید کے بیٹے اسامہ بن زید, یہ پوری فیملی جو ہے ان کو لے کر کے وہ لوگ مکہ سے مدینہ آئے. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کمرے بنوائے تھے اس میں یہ لوگ رہنے لگے. حضرت سودا اور حضرت عائشہ دونوں سوتن تھی اور عمر میں کافی فرق تھا. حضرت عائشہ کی عمر رخصتی کے ٹائم 9-10 برس کی تھی اور حضرت سودا 50 برس کی ہیں. عمر میں بھی فرق ہے. پھر حضرت عائشہ کنواری ہے, حضرت سودا بیوہ تھی. لیکن دونوں سوتنوں میں چھیڑ چھاڑ ہوتی تھی, ہنسی مذاق بھی ہوتا تھا. ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں. سنن نسائی الکبریٰ کے اندر یہ واقعہ ہے, علامہ البانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. اما عائشہ کہتی ہے کہ ایک مرتبہ میں نے حریرہ بنایا, حلوہ بنایا, اللہ کے نبی کے پاس لے کر کے آئی تو اتفاق سے وہاں پہ سودا بھی بیٹھی ہوئی تھی. تو میں نے سودا سے کہا کلی, یہ حریرہ میں نے بنایا ہے, تھوڑا سا آپ بھی کھا لیجئے. تو حضرت سودا نے انکار کر دیا, کہا نہیں میں نہیں کھاؤں گی. تو حضرت عائشہ نے کہا لتا کولن او لعل تخن وجہک, کھائیے ورنہ یہ حریرہ جو ہے میں آپ کے چہرے پر مل دوں گی. فابت, حدیث کے الفاظ ہیں, حضرت سودا نے انکار کر دیا. فوضعت یدی فی الخزیر, حضرت عائشہ اپنی شرارت کا خود ذکر کر رہی ہیں, کہتی میں نے حریرہ میں ہاتھ ڈالا. فطلیت وجہا, اور وہ سارا حریرہ حضرت سودا کے چہرے پر میں نے پوت دیا, مل دیا. فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی یہ منظر دیکھ کر کے ہنس پڑے. اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے حضرت سودا سے کہا کہ تم بھی اس حریرہ کو عائشہ کے چہرے پر مل دو. اور انہوں نے وہ حریرہ اٹھایا اور حضرت عائشہ کے چہرے پر مل دیا. اور اللہ کے نبی پھر ہنسنے لگے اور کہا کہ اب یہ بدلہ پورا ہو گیا. تو اس طریقے کے ہنسی مذاق کے واقعات بھی حضرت سودا اور حضرت عائشہ کے درمیان ہوتے تھے. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول کے ساتھ زندگی کا پہلا اور آخری حج بھی کیا, جس کو ہم حجۃ الوداع کہتے ہیں. حجۃ الوداع جو اللہ کے نبی نے حج کیا تھا, اس حج میں اللہ کے نبی کی جو بیویاں آپ کے ساتھ گئی تھی ان میں حضرت سودا بھی تشریف لے گئی تھی. چونکہ ان کی ہائٹ بہت زیادہ تھی, حضرت سودا کا بدن بہت لمبا تھا اور بھاری بدن تھا, تو چلنے پھرنے میں ان کو بڑی دشواری ہوتی تھی. تو اللہ کے رسول جب عرفات سے مزدلفہ گئے تو مزدلفہ میں مسئلہ یہ ہے کہ وہاں رات گزارنی چاہیے, مگر جو آدمی بیمار ہو, بوڑھا ہو, کمزور ہو, اس کو اللہ کے رسول نے اجازت دی ہے کہ وہ رات ہی میں مینا چلا جائے, بھیڑ بھاڑ ہونے کے پہلے مینا چلا جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا کو رات ہی میں مینا روانہ کر دیا. جب حج سے فارغ ہو گئیں تو قرآن کی وہ آیت نازل ہوئی سورہ احزاب کی, نبی کی بیویوں سے کہا گیا وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, اے نبی کی بیویوں اپنے گھروں میں رہو, گھر سے باہر بلا ضرورت مت نکلو. تو اللہ کے رسول کی اور بیویوں نے اس آیت کا یہ مطلب سمجھا کہ حج اور عمرہ کرنے کے لیے ہم گھر سے نکل سکتے ہیں, دنیا کے کام سے نہیں نکلنا چاہیے. مگر حضرت سودا اور حضرت زینب بنت خزیمہ یہ رسول کی 2 بیویاں تھیں جنہوں نے کہا نہیں, جب اللہ کا حکم آ گیا کہ گھر میں رہو تو اب ہم حج کرنے کے لیے بھی گھر سے باہر نہیں جائیں گے. چنانچہ یہ زندگی کا پہلا اور آخری حج کیا. اس کے بعد حضرت سودا کبھی اپنے گھر سے نہیں نکلی, باقی پوری زندگی انہوں نے گھر کے اندر رہ کر کے گزار دی. حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اندر ایک خاص بات اور تھی, ان کو چمڑے کا کام کرنے کا ہنر آتا تھا. طائف سے چمڑے آتے تھے, اس پر کچھ کام کرتی تھی اور اس سے جو محنت مزدوری ملتی تھی, اللہ کے رسول کی طرف سے تو ان کو پورا خرچہ ملتا تھا, لیکن وہ جو ہاتھ سے کام کرتی تھی وہ پوری محنت مزدوری یہ اللہ کی راہ میں صرف کر دیتی تھی. اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی بیویوں میں سخاوت میں اور فیاضی میں اور اللہ کی راہ میں لٹانے میں 2 بیویوں کا نام زیادہ آتا ہے, ایک حضرت عائشہ کا آتا ہے اور ایک حضرت سودا کا آتا ہے. اسی طریقے سے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک خاص بات اور بھی ہے کہ بعد میں جب ان کی عمر اور بڑھ گئی تو ان کو یہ ڈر ہوا, اللہ کے رسول نے تمام بیویوں کی باری مقرر کی تھی, ہر بیوی کا ایک دن طے تھا, اس کے یہاں جمعہ کو رہیں گے, اس کے یہاں سنیچر کو رہیں گے, اس کے یہاں اتوار کو رہیں گے. حضرت سودا کو یہ ڈر ہوا کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں
اب کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے طلاق دے دے. حالانکہ اللہ کے رسول نے ایسا کچھ ارادہ ظاہر نہیں کیا تھا. ان کو اپنی طرف سے ایسا لگا کہ میری عمر اب جو ہے 60 کے لپیٹ میں ہے, اب عمر زیادہ ہو گئی ہے, تو انہوں نے اللہ کے رسول سے گزارش کی, کہا یا رسول اللہ میں اپنا دن اپنی سوتن حضرت عائشہ کو دیتی ہوں, آپ میری باری والا جو دن ہے وہ عائشہ کو دے دیں, مجھے کوئی اعتراض نہیں. تو حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ قربانی پیش کی, اپنی باری کا دن انہوں نے حضرت عائشہ کو دے دیا. اس سے حضرت عائشہ بھی بہت خوش ہوئیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو گئے. یہ صحیح بخاری کی 2453 نمبر کی حدیث. اور حضرت سودا کے ساتھ ایک خاص بات اور ہے, اور اسی بات کو بیان کر کے ہم بات ختم کریں گے. ان کے پہلے شوہر, ان کا نام میں نے کیا بتایا, حضرت سکران ابن عمرو, ان سے ان کو ایک بیٹا ہوا تھا عبد الرحمن. وہ بیٹا بڑا ہوا, جوان ہوا, صحابی تھے وہ, اور وہ حضرت عمر فاروق کے دور میں ایک غزوے میں شہید ہوئے. تو اللہ کے رسول کی تمام بیویوں میں حضرت سودا اکلوتی ایسی بیوی ہے جو شہید کی ماں ہے, جن کا بیٹا اللہ کی راہ میں شہید ہوا ہے. انہوں نے اپنی آنکھوں سے اپنے بیٹے کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا. ان کا انتقال کب ہوا؟ ان کے انتقال کے بارے میں دو طریقے کے اقوال ملتے ہیں. ایک قول کے مطابق حضرت سودا کا انتقال حضرت عمر کے دور میں سن 22 ہجری میں مدینہ میں ہوا, اور دوسرے قول کے مطابق حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور میں شوال سن 54 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور مسجد نبوی کے ٹھیک قریب میں بازو میں جو قبرستان ہے, بقیع کا قبرستان, جسے عوام الناس میں جنت البقیع کہا جاتا ہے, اسی بقیع کے قبرستان میں حضرت سودا دفن کی گئی. ایک انسان دنیا میں سب کا پیارا ہے, اس کے بچے اس سے بہت پیار کرتے ہیں, اس کی بیوی اس کو بہت چاہتی ہے, اس کے محلے والے, اس کے گاؤں والے اس کی بڑی قدر کرتے ہیں. مگر جس دن اس انسان کی موت آتی ہے, جس دن وہ مرتا ہے, اس سے اتنی محبت ہونے کے باوجود اس کی لاش کو کوئی گھر میں رکھتا ہے. آئیے پہلے دیکھتے ہیں رسول پاک کا گھر کیسا ہے. اللہ اکبر. بڑا معمولی سا گھر ہے, آج کی طرح بہت شاندار نہیں ہے, اس میں ڈیکوریشن نہیں ہے, اس میں سجاوٹ کے آئٹمز نہیں ہیں, دنیا کی ترقی کے سامان نہیں, چھوٹا سا گھر ہے. کھجور کی لکڑی کے تنوں کا پلر بنایا گیا ہے. امت کا ایک بڑا طبقہ آج شکم پرور اور پیٹو قسم کے عاملوں کے چکر میں اور ملاؤں کے چکر میں آج اپنے دین اور ایمان کا سودا کر رہا ہے, اور تعویذ اور گنڈے کے استعمال کے ذریعے اپنی توحید اور اپنے ایمان کا جنازہ نکال رہا ہے. ایک بہترین بیوی کی کوالٹی کیا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ ایک بہترین بیوی کیسی ہوتی ہے, کیا جواب دیں گے آپ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا. سنن نسائی کی روایت ہے, صحیح روایت حدیث کا نمبر ہے 3231 3231. پوچھا گیا ہے اللہ کے نبی ای النساء خیر, سب سے بہترین عورت کون سی ہے؟ اللہ نے فرمایا سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 185 نمبر کی آیت میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ. میرے بندو, ہر نفس کو مرنا ہے, ہر جاندار کو مرنا ہے, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے.